इलेक्शन में आरओज़ का ये फरीज़ा सौंपता है। इलेक्शन कमीशन ने ये फरीज़ा सौंपने के लिए पहले जुडिशरी से रजू किया। जब उन्होंने जुडिशरी से रजू किया तो उस वक़्त जुडिशल पॉलिसी जो थी, जो 2009-10 की और जो बाद में काफ़ी ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट में भी रही, जिसमें इंतखाबात आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो तब चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने जुडिशरी के कंडक्टेड इलेक्शन पे उसको आरओज़ का इलेक्शन का ताना दिया और ये कहा कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, और वो जुडिशल ऑफिसर्स पर उनकी ये सारी तनकीद थी। अब उनकी तनकीद के नतीजे में फिर एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कायम हुई और उस कमीशन ने एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, जिसमें ये तय किया कि उसके अंदर कोई मैसिव रिगिंग थी या मैसिव रिगिंग नहीं थी, तो उसके अंदर कोई मेल प्रैक्टिसेस थी, तो उन्होंने कुछ 56 के करीब पॉइंट्स बनाए। अब ये जब लॉ का हिस्सा है और पहले इलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को लिखती है कि बहुत ज़्यादा है और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसके साथ एक महीने के लिए जो रूटीन की लिटिगेशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं बहुत मुतासिर होती हैं, तो इस वजह से हमारे पास पहले जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और मल्टीपल रीजंस की वजह से उन्होंने कह दिया कि हम ये इस मामले में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान के किसी और इंतज़ाम इंसराम के साथ अपना इलेक्शन कराए। तो जब ये इलेक्शन के नोटिफिकेशन हो गए, और ये भी सबको मालूम है कि आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और शेड्यूल का फिर 56 या 54 डेज़ में वो उस तारीख जो 8 तारीख के साथ है, तो ये चीज़ें टाइम लाइन्स के साथ जा रही थी। अब मैं एक जायज़ा ले रहा था कि इलेक्शन कमीशन की 3 प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग्स को मैंने देखा, जिसमें वो अपनी टाइम लाइन्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि डिलिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमने प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशंस कर दी हैं, उनके ऊपर इतराज़ात आ गए हैं, इतना वक्त लगेगा। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने डिटेल्स दी, तो उन डिटेल्स में उन्होंने वाजे किया कि ये हमारी टाइम लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतने दिनों में ख़त्म होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगी उसके लिए इतने रिक्वायर्ड हैं, इस तारीख को हम हतमी डिलिमिटेशन को जो है वो अवेजा कर देंगे। उसके बाद फिर आरओज़ का नोटिफिकेशन होगा, आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद फिर स्केड्यूल का ऐलान होगा, फिर नॉमिनेशन पेपर्स होंगी, स्क्रूटनीज होंगी। तो इलेक्शन का प्रोसेस एक स्टैट्यूट के ताबे है, एक रूल्स के ताबे है। अगर उस तारीख के मुताबिक अगर आप उसमें कुछ दिनों का फ़र्क डालेंगे तो उसके साथ वो पूरा इंतखाबी अमल वो सैबोटेज हो जाएगा। तो मैं अब 3 या 4 बातों पर मैं काफ़ी इस मामले में सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर तहरीक इंसाफ आरओज़ के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, और वो भी एक पॉलिसी के ताबे क्लियर कर चुकी है कि जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये है कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स को परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी, यानी कि आरओज़ के तौर पर उनकी तैनाती, हमारे पास जजेस अवेलेबल नहीं हैं जो बतौर आरओज़ काम कर सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या गुंजाइश रह जाती थी? एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या गुंजाइश रह जाती थी कि क्या वो अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं? और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली ज़फ़र कोर्ट में मौजूद थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरा बड़ा शदीद एतराज़ है कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते थे, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हेड ऑफ द स्टेट, पूरे मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट होता है। जस्ट ये मोहतरम अलवी साहब को ही शुड हैव रिजन बियॉन्ड दैट पार्टी एफिलिएशन, और ये उनका बतौर सदर इंटरव्यू देना कि मेरे चेयरमैन वो हैं। भाई आप सदर मुमलिकत हैं, और सदर मुमलिकत की आइन के अंदर पूरी तफसील दर्ज है कि वो रियासत में होता है, नॉन पार्टीजन होता है, लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसले हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत किसी जमात का हिस्सा नहीं रह जाते जब सदर मुमलिकत होते। लेकिन एनीवेज, जब ये इतनी कंसल्टेशन के साथ ये एक डेट 8th डेट आ गई थी, तो तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये शोर करती है कि जी देखें हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं खुद परवेज़ इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट
will further breed unconstitutionality. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ 3 یا 4 ماہ پہلے الیکٹورل سائیکل کو توڑیں گے, آپ آرٹیکل 90 ڈیمانڈ کریں گے, ساتھ آرٹیکل 220, 221 اور اس کے ساتھ جو کیئر ٹیکرز کے متعلقہ آرٹیکلز ہیں ان سب کو آپ پس پش ڈال دیں گے, تو آپ کا یہ غیر آئینی اقدام ہوگا, ایک پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت ہوگا. آپ ایک صوبے میں الیکشنز مانگ لیں گے, دوسرے صوبے میں الیکشنز مانگ لیں گے, اور جنرل الیکشنز کے بالکل 2 ماہ قبل آپ 2 صوبوں کے اندر ایک ریگولر گورنمنٹ کو, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو لا کر ان پلیس کر دیں گے, تو کیئر ٹیکرز کا پورا سسٹم ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, وفاق میں بھی ختم ہوگا, صوبوں میں بھی ختم ہوگا, الیکٹورل سائیکل ڈسٹرب ہوگا, نتیجتاً پورا انتخابی عمل سیبوٹیج ہو جائے گا. تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, آپ کے نہ کریں. بہرحال لیسر سیڈ از بیٹر سیڈ. وہ ہوا جو ہوا, آپ نے دیکھا کہ ایک غیر آئینی اقدام ان کا ٹیکسٹ بک ریزننگ میں, یس یہ ٹھیک ہے وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتے تھے, لیکن اختیار ہیز ٹو بی یوزڈ ود ڈیو ڈیلیجنس, بڑی کیئر کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے. کئی اختیارات ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو لیٹر میں یعنی قانون کے اندر لکھے کے مطابق آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی امپلیکیشنز اور ان کے فال آؤٹس وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل کورس ہے, تو آپ کائنڈلی اس پر غور کریں کہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت کیا گیا اقدام فردر انکانسٹیٹیوشنلٹی بریڈ کرتا رہے گا, اور پھر ریسٹ از ہسٹری. آپ نے دیکھا کہ پھر اس پر بڑے دلائل آئے. میں نے تب بھی آ کر کہا تھا, میں کہا اچھا آپ نے کر دیا, اب اگر 90 دن میں آپ یہ سائیکل توڑیں گے اور انتخاب اگر 90 دن میں ہوتے تو کیا کانسیکوینس انٹیل کر لیں گے آپ. ایٹ دا بیسٹ سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کی ایک ججمنٹ میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سیاسی عمل اس کو اس طریقے سے اپنے مفاد کے تحت آپ اس سے مقاصد حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اس کے پھر نقصان. آج تحریک انصاف ایک طرف تو باہر باجا بجاتی ہے کہ جی ہمیں انتخاب نہیں مل رہا, تو جب انتخاب مل رہا ہے تو آپ یہ پٹیشن آر اوز کے نوٹیفکیشن, میرا انٹرسٹ نہیں ہے, مے اٹ بی اینی جوڈیشل آفیسر, میں بھی اگر وہ کورٹس کہتی ہیں اپنی جوڈیشل پالیسی سے ڈیویٹ کرتی ہیں, بٹ میرا ایک انٹرسٹ ہے کہ جب ایک فری اینڈ فیئر اور ایک جسٹ الیکشنز کروانے کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اسی آرٹیکل 200 میں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی معاونت کے لیے طلب کر سکتے ہیں, ان سے مدد مانگ سکتے ہیں, ان کے ذمے کو فریضہ ڈال سکتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ایگزیکٹو کو ڈال دیا, اب کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ لسٹ آپ نے جو فراہم کرنی ہے وہ حکومت کے ذمے ڈال دی ہے, اور حکومت تو پھر یہ کیسے ایگزیکٹو کی برانچ سے آپ ان افسران کے نام طلب کرتے, یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. تو جو میں سمجھ یہ پا رہا ہوں کہ عمران کی سیاست ان کے لیے خود ایک مشکل صورتحال پیدا ہوگی. ان کا اپنی ذات کی اپنی نارسزم میں وہ اس طرح سے پھنسے رہے کہ اگر وہ خود وزیر اعظم نہیں ہیں تو وزیر اعظم کو کوئی آفس نہیں ہے, اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے. اب یہ ایک غیر آئینی کام نہیں ہے. قاسم سوری کی وہ جو انہوں نے وہاں بیٹھ کے رولنگ پاس کی, وہ جو لفافہ لہرایا, وہ جو سائفر کی کہانی جس کی بیسس پر قاسم سوری نے اس اسمبلی کے عدم اعتماد کے پروسیس کو سٹال کیا, غیر آئینی قدم تھا, بڑا غیر آئینی قدم تھا. میں اپنی پارٹی سے بارہا کہتا رہا, تو ہماری گورنمنٹ بھی تھی, میں ان سے بارہا کہتا رہا کہ یہ ایک آرڈینری ایکٹ نہیں ہے. تو وہ مباحث میں پھنس گیا, بحث میں بات پھنس گئی. کچھ کہتے کہ جی یہ سب ورژن ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن کو نہیں پھینکا گیا تو اس پر کاروائی نہیں ہو سکتی. بہرحال اینی ویز میں آج اس بات پر آئی ہیو ویری سیریس کنسرن کہ اگر آج آپ آر اوز کے الیکشن کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے لیے اب ازیومنگلی لیٹ سے چیف جسٹس صاحب کل جمعے کا دن ہے, کل اس پہ وہ آج تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بینچ تشکیل پائے, اگر کل کو بینچ وہ تشکیل دے دیتے ہیں, میں ازیوم کر رہا ہوں, تو اگر وہ بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور وہ بینچ بیٹھ جاتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے, اور اگر وہ بہت جلدی بھی طلب کرتی ہے تو منڈے تک بات کو لے کر جاتے ہیں. تو اگر منڈے تک بات جاتی ہے تو تحریک انصاف نے خود یہ الیکشن 8 تاریخ کا روکا. اب اگر آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تحریک انصاف انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے, تحریک انصاف اپنی منفی سیاست کا, تحریک انصاف اپنی اس سیاست کا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, آپ نے اس پورے معاشرے کے اندر جو تقسیم کی,
آپ نے جو ادارہ جاتی لڑائی کی، آپ نے جو سیاست کو اور باقی جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، افواج پاکستان ہیں، عدلیہ کے خلاف آپ کا جو پوزیشن آپ نے اختیار کی، جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی نہ فیملی لائف کو چھوڑا جائے گا۔ میں نے خود وہ ٹویٹس پڑھے، میں نے خود وہ سوشل میڈیا پر ٹرالرز کی کیمپینز دیکھی جن میں آنریبل ججز کی بیٹیوں کے نام لے کر، ان کی فیملیز کے، ان کی وائفز کے نام لے کر، اور ایک ایسی ملیشیس کیمپینز چلائی گئیں کہ دوز ججز، مجھے خود ایک جج صاحب نے انٹریکٹ کیا، اف آئی ایم آسکڈ، میں آ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ واٹ از دس، یہ ہے کیا؟ لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری بات دیکھیں بھائی، میں میں ایک پارٹی ورکر ہوں، میری ایک اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی ہے، لیکن پوری دیانتداری کے ساتھ میں تو ایک ووٹ کی کریشن ہوں نا، میں تو انتخاب مانگتا ہوں۔ اگر آپ ایک طرف یہ کریں کہ ریاست پاکستان کے ان ستونوں کو ہلانے لگیں جن میں عدلیہ شامل ہے، جس میں افواج شامل ہیں، جس میں پارلیمنٹ شامل ہے، آپ اینی میڈیا پرسن، میں آپ سے کہتا ہوں، آج آپ بات کر کے دیکھیں، وہ جو 20-22 سال کی ایک ایفرٹ تھی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا، اور پھر جس بے دردی کے ساتھ ریاستی وسائل کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر 25-25 ہزار روپیہ تنخواہیں دے کر خیبر پختونخوا کے پورے ایکسچیکر سے 2.5 ارب روپے کی ایک ریکروٹمنٹ کی گئی، جس کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا، اور ان کے ذمہ ٹاسک صرف ایک تھا کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، کہیں پر ڈائیلاگ کی گنجائش نہ رہنے دو، ٹالرنس اس معاشرے سے ختم کر دو۔ اگر کوئی آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آتا ہے، چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کے گلے پڑ جاؤ، آپ جا کر اس معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کر دو، تو یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب سامنے آتا ہے۔ آج ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے، تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر پورے پولیٹیکل پروسیس کو روک رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انتخابات میں اب کوئی تاخیر ہوتی ہے، ویسے تو آئی ایم پریئنگ اینڈ ہوپنگ کہ کل کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور لا کے لیٹر کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بات خود کرے گا۔ آج انہوں نے جو آفیسرز کی ٹریننگز تھی بوجہ دس آرڈر آف دا کورٹ وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ میں نے وہ نوٹیفکیشن کی کاپی بھی دیکھی اور آپ دوستوں کے توسط سے میڈیا پر بھی وہ نیوز دیکھی ہیں۔ تو نمبر 1، اگر اب انتخاب رک رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر، تو 13 کے انتخاب میں آپ کا ججز پر اعتماد نہیں تھا، 18 کے انتخاب میں آپ کو اعتماد نہیں تھا، آپ کو ایک خاص اعتماد حاصل تھا، آپ کو ایک فیورٹزم کے لیے ایک ایسی صورت پیدا کر دی گئی تھی کہ یہ باکسنگ باؤٹ ہے، اس میں باقی لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، ایک بندہ وہاں پہ جو بونے قد کا تھا اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو وہ گلوز دے دیے گئے ہیں جس پر نکل ڈسٹرز بھی لگے ہیں، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے، ریفری اور باقی سب سائڈ پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہ جیسے چاہے جس کو زخمی کرے، باقی لوگ جو ہیں وہ بندی پٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ 2018 کا تھا اور لیول پلینگ فیلڈ 2023 میں جس کا جھگڑا یا 24 میں ڈل رہے، تو میں نے تو جرم نہیں کیا، میں نے تو 9 مئی نہیں کی، میں نے تو رینسیک نہیں کیا، میں نے تو آرسن نہیں کیا، میں نے تو کہیں بلوا نہیں کیا، میں نے تو لوگوں کی پراپرٹیز نہیں جلائیں، میں نے تو بینکس نہیں جلائے، میں نے تو ایمبولینسز نہیں جلائیں، میں نے تو جا کر کور کمانڈرز کے گھروں پر اور شہداء کے مجسموں پر، اور میں نے جا کر کوئی بالا حصار قلعے پر اور جتنے بھی کنٹونمنٹس کے حساس انسٹالیشنز ہیں، کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ میں نے تو عدالتوں کے اوپر جتھا بند حملے نہیں کیے، میں تو اپنے بلوائیوں کو ساتھ لے جا کر کورٹ کی پروسیڈنگز کو ہیمپر کرنے کے لیے وہاں پر تیل کے بام نہیں پھینکتا رہا، میں تو وہاں پہ بندے لے کر لشکر کشی کرتا ہوا عدالتوں کے شیشے نہیں توڑتا پھرا، میں نے آ کر یہاں پہ وارنٹس کی ایکسیکیوشن کو زمان پاک میں نہیں روکا، میں نے یہاں پر آ کے رینجرز اور پولیس کے اوپر پیٹرول بمز نہیں پھینکے۔ یہ سب جرائم ہیں۔ اگر ان جرائم کو آپ اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو پھر تو آپ نے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ شروع کروا دی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جس چیز سے بھی کوئی خوف و ہراس پھیلتا ہے وہ دہشت گردی ہے، درست ہے،
اگر آپ یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ دہشت آپ نے بوجہ پھیلائی بھی، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. تو میں اس پوری صورتحال میں، جس میں آپ کا ایک طرف بیانیہ آپ کیا بناتے ہیں اور عملی طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور ہر سانس کے ساتھ آئین کو پامال کرتے ہیں. وہ سوری کی ججمنٹ سے لے کے پنجاب کے الیکشنز کی ایپیسوڈ سے لے کے وہ عمر سرفراز کے بطور گورنر جو اقدامات تھے ان سے لے کر اسپیکر پرویز الہی کے الیکشن سٹالز کرنے تک 25 کاؤنٹس پر آئین کو انہوں نے روز پیروں تلے روندا. روز اسمبلی توڑ دی، قومی اسمبلی توڑ دی. عارف علوی نے اسی کو بنیاد بنا کر اسمبلی کو توڑ دیا. تو یار کیا کہہ سکتے ہیں، دیواروں پر لکھے. باری 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 ایک کر لیں. نہیں معلوم تھا اتنا پاس ہونے سے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس سے الیکشن اقتوا میں جا سکتے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے قائد نواز شریف آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو میرے ساتھ جو ہوا وہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، جزا و سزا ہونی چاہیے. کیا آپ اقتدار میں آ کر ان کا احتساب کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی لے لیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس بدقسمت ملک کی جمہوریت کو سیاسی جماعتوں نے خود دفن کر دیا ہے. ایک دروازہ آپ نے کھول دیا کہ اس ملک میں ہمیشہ انتخابات ڈیلے ہوں گے. وہ سینسس کے نام پر وہ جب 14 مئی کو انتخابات ہوتے رہے، سپریم کورٹ کہتی رہی آپ پیسے دیں، آپ نے پیسے دینے سے انکار کیا، آپ کی وزارت دفاع نے سیکورٹی دینے سے انکار کیا، وزارت داخلہ نے سیکورٹی دینے سے انکار کیا. تو یہ تو ایک پورا کنسنسس ہے کہ انتخابات نہ ہوں. کسی ایک کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش نہیں ہے آپ؟ دیکھیے میں آپ دونوں کے سوالات بڑے امپورٹنٹ اینڈ ایم گلیڈ کہ آپ نے دونوں سوالات کیے. دیکھیں میرا جہاں تک اس بات پہ آپ کا کہنا ہے کہ 14 مئی تو میں تو 14 مئی کے انتخابات کے 3 بنیادوں پر شدت سے مخالف تھا، اور میری یہ تھینکس گاڈ میں آج آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ الیکٹورل پروسیس کو توڑ نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ یہ الیکشنز کی آرٹیکلز دے ہیو ٹو بی، ان کو آپ نے اکٹھے لینا ہے. اگر آج نظام یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ہوں گے تو اسی کیئر ٹیکرز کے تحت 60 دن یا 90 دن میں انتخاب ہوں گے. اگر آپ صوبے میں الیکشن کراتے ہیں اور وفاق کی حکومت کیئر ٹیکر نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن نے اس کا حل نہیں دیا ہوا. یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان تب اور محترم جو تھے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اس بات پر کوئی جج میڈ سلوشن دے دیتے، پر نہیں دیا انہوں نے صرف ایک ڈیٹ کی بات کی 14 مئی کی. بٹ ممکن کیسے تھا کہ جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ وابڈا کے ساتھ، پاک پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ، سوئی گیس کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری 36 منسٹریز کے ساتھ، پوری فل فلیج فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جنرل الیکشن کا ورڈ، یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہے، جنرل الیکشن کے ورڈ کے ساتھ یہ لفظ نتھی ہے کیئر ٹیکر. چاہے وہ جنرل الیکشن صوبے کا ہے، کیئر ٹیکر کے ذریعے انتظام ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ 14 مئی کے انتخاب کی بات قابل عمل نہ تھی. اگر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو 2 صوبوں میں انتخاب کرا ہی دیے جاتے، بار صورت کرا دیے جاتے، تو سائیکل کیسے ہوتا کہ وہ 2 صوبوں میں حکومتیں بنتی اور ان 2 بنی حکومتوں کے نتیجے میں وفاقی حکومت کے انتخابات ہوتے قومی اسمبلی کے. وہ حکومتیں اپنی پوری پولیس کے ساتھ، پوری مائٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتی اور وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹس ہوتی، چاہے وہ میری پولیٹیکل پارٹی ہوتی یا اے بی سی اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ہوتی. تو یہ ممکن، آپ غلط کام مزید غلط نہیں کر سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے، جب ایک بات طے پا گئی اور اس میں یہ اب فیصلہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ یہ بات طے پا گئی، آپ نے خود سپریم کورٹ میں جا کر اس بات پر اتفاق کیا. اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن تو فرام ڈے 1 واضح ہے. الیکشن کمیشن تو کہہ رہی ہے کہ میں نے فرسٹ پریفرنس کے طور پہ میں نے مانگا کہ مجھے ججز، چیف جسٹسز، آر اوز کو یہ ذمہ داری تفویض کرنے کے لیے ان کی معاونت کریں، لیکن دے ریفیوزڈ. اینڈ واٹ دا کورٹ سیز، واٹ دا چیف جسٹس سیز، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آڑے جوڈیشل پالیسی ہے. تو اب کیا یہ پوزیشن، دونوں پوزیشنز، کیا جوڈیشری کی یہ پوزیشن نمبر 1 اور الیکشن کمیشن کی یہ پوزیشن نمبر 2 تحریک انصاف کے نوٹس میں نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ قانون اور آئین سے ہٹ کر ماورائے قانون اور آئین
कोई बंदोबस्त किया जाए? क्या वो ये चाहती है कि उसको एक अपना इलेक्शन करवाने के लिए RTS जैसे मुवज्जद और वो तख्लीकी दिमाग फिर कोई नई ऐसी चीज़ तख्लीक करे जैसी वो RTS थी और इलेक्शंस के पूरे प्रोसेस को फिर सैबोटैज किया जाए, उनके नताइज को सैबोटैज किया जाए? क्या ये उनके अज़ाइम हैं? इनका तो मुझे इल्म नहीं। और जो आपने बात की, देखें, किसी भी मामले में अगर कोई कोर्ट ये फैसला देती है तो मैं उस फैसले पर तो बात कर सकता हूँ। मेरी नज़र में ये फैसला कोई बहुत दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्ट किए है वो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किए। मलिक साहब, एक तो इसका ये आपने लीगल, दूसरा इसका एक पोलिटिकली एक है कि उस पर पोलिटिकल एज क्या कर रही है पार्टीज के साथ, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोई एक कंसेंसस, कोई APC, कोई एक मुशावरत, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर आपके साथ नहीं बैठना चाहती, तो इसको कैसे पोलिटिकली कैसे लेके चले? इब्राहिम, देखिए, मैं तो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात के लिए कुछ बुनियादी बातें तय होनी चाहिए और ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज इसकी स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ होगी। कहानी इसलिए मुख्तलिफ होगी है कि एक सियासी जमात सेल्फ राइटियसनेस के दावे पर तमाम हदें पार कर गई और उसने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि उसने अपने लिए कुछ एक गोल दायरा कायम किया हुआ है। उसमें वो झूठ भी बोलती है, मुनाफिकत भी करती है, लोगों के साथ ज्यादती भी करती है, इस्टेब्लिशमेंट को अपने पर्पस के लिए बेदरेग इस्तेमाल करती है और उसी साइड पे फ्लिप होकर इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के ऊपर बड़ी। आप गवर्नमेंट में थे, आप नहीं जानते क्या रोल था? आपको नहीं पता जनरल फैज के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे? आपको नहीं पता पूरी गवर्नमेंट को कौन चलाता था? डू यू हैव एनी डाउट्स अबाउट इट? और उसके बाद, एक सेकंड होल्ड ऑन, और उसके बाद इमीडिएटली वंस आपको वो सपोर्ट विड्रॉ होती है, आप उनके उस सियासी किरदार के ऊपर आप उनको फतवे देते, आप उनको गद्दार तक कहते। यानी आप इमेजिन करें कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओहदे से एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए वोट आउट होता है, सपोर्ट लूज करता है और इमीडिएटली पहला अटैक वो क्या करता है? वो अटैक करता है इस बात पर कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। यानी अगर फौज का किरदार न्यूट्रलिटी का है और वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो रहे हैं, तो कहते हैं आप न्यूट्रल हो नहीं सकते, आपको मेरी हमायत करनी है, मैं मदा ज़ले अलैह हूँ, अगर ये सिपा सलार मेरे घोड़े की तनाबे नहीं खींचेगा तो ये सिपा सलार नहीं रहेगा। यार कम ऑन। मलिक साहब, ये बताइएगा कि चौधरी सालिक साहब की तरफ से दावा किया गया कि 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों की सीट पर एडजस्टमेंट उनके साथ तय पा गई है और इसके साथ साथ IPP ने भी 10 कौमी असम्बली की सीट पर जो है वो का दावा किया है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये डील तय हो चुकी है या एडजस्टमेंट हो चुकी है सीट की? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी तफसील नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये इख्तियार पार्लियामेंट्री पार्टी लीडरशिप जब इसको इन चीज़ों को देखेगी, तय करेगी और फिर ऐलान करेगी। गालिबन शायद आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से। जैसा कि आपने कहा 2024 की, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि 2024 के इंतखाबात अगर डिले होते हैं तो PTI जिम्मेदार है, ये क्या अब मुस्लिम लीग नून अकेले कोई इस पे लाहे अमल तय करेगी या PDM के प्लेटफॉर्म से? आप मैंने आपसे कहा कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस, मैं इसका हामी हूँ। थैंक यू सर। कि अगर इंतखाबात, जैसे आपने कहा अभी फरमाया कि इंतखाबात जो है वो ताख़ीर के शिकार होते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों के पास क्या लाहे अमल होना चाहिए? क्या आप बैठ के एक टेबल पे बैठेंगे, क्या गुफ्तगू होगी, क्या लाहे अमल आप तैयार करेंगे? नहीं, मेरी ख्वाहिश और दुआ तो है कि ये जो आज इंतखाबात को मुअख्खर करने की बात की गई है, अब वो बात इंतखाबात को मुअख्खर करने की है नहीं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। वो ऐसे है कि ROs का नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, लेट्स से वो विद इन टाइम इन अ लार्जर बेंच कुछ ऐसा फैसला आ जाता है कि मुअख्खर नहीं होते, तो मेरा ख्याल है ये इस पर बात बाद में की जाए। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे खत्म किया है आपके केस के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि अब जो 9 मई के जो वाक़यात है वो आर्मी को इस हवाले से पार्टी का मौक़िफ़। देखिए यार, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौजें होती हैं ना, इनकी एक प्राइड होती है, इनका एक फैन फेयर होता है, इनकी एक डिग्निटी होती है। अगर कोई किसी इकदाम के साथ आप उस डिग्निटी को इरोड करने चले जाएं, उनकी वो प्राइड छीनने चले जाएं, तो आप बुनियादी तौर पे अपने मुल्क की दफा को कमज़ोर कर रहे हो। और वो चीज़ है कि एक सियासी जमात करे,
اور سیاسی جماعت ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کرے اور ایسے کرے کہ اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک پری میڈیٹیٹڈ تھاٹ کے ساتھ، ایک پورے پروگرام کے ساتھ روٹس طے کر کے چند دن پہلے اس گارب میں کہ وہ چیف جسٹس کی حمایت میں ریلی نکال رہی ہے، کنٹونمنٹس کے اندر سے ریلیاں نکال کر لے کر جائے، پوائنٹس بنائے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو ایکسیکیوٹ کر دے.